الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ موجودہ حالات میں امت مسلمہ کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک عام شخص کے لیے کیا نصیحت ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ نویں نصیحت کے اوپر کچھ گفتگو ہوگی، اور یہ موضوع ہے ہمارا نویں نصیحت کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور خصوصی طور پر کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا تذکرہ ابھی انشاءاللہ ایک حدیث میں پڑھوں گا، اس حدیث کے اندر کچھ گناہوں کا، فتنوں کا تذکرہ ہے۔ تو موجودہ حالات کے حوالے سے ان گناہوں کا ایک خصوصی تعلق ہے، یہ موجودہ جو حالات ہیں، جو آزمائشیں ہیں آخری وقت میں، اور جو فتنوں کا دور اور علامات الساعہ یعنی قیامت کی علامت، اس حوالے سے کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا ایک خاص تعلق ہے۔ تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی فکر کریں، اپنی اصلاح کریں، ان فتنوں سے، ان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے یا ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں ہم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ، وہ فتنے ایسے ہیں کہ جو اس امت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ عام گناہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ امت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، اور اس کا ایک خاص تعلق موجود ہے اس حوالے سے، جس کی وضاحت انشاءاللہ درس کے آگے ابھی جب میں حدیث پڑھوں گا تب ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 31 فرمان باری تعالیٰ ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر تم اجتناب کرو کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، یعنی جن گناہوں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو کبیرہ گناہ ہیں، ان سے بچاؤ اپنے آپ کو، صغیرہ گناہوں سے بھی بچاؤ اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچاؤ۔ نکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت کا یہ پہلو ہے کہ تمہاری جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوں گی، چھوٹی برائیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ تمہارے بڑے گناہوں سے بچنے کے سبب یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ خشیت الہی، یہ ایک نیکی ہے۔ تو یہ نیکی کے سبب جو تم سے سرزد ہو جائیں گے چھوٹے گناہ، تو یہ ان کا کفارہ بن جائے گی یہ نیکی کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہو، اس سبب سے تمہارے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور اللہ تمہیں عزت والے گھروں میں داخل کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عزت و اکرام والے گھر، یہ اللہ تعالیٰ کی جنتیں ہیں عزت و اکرام والی، جہاں مومن کا عزت و احترام اور ایک استقبال ہوگا، اور اس کے ایک شان اعزاز کے ساتھ اسے ان نعمتوں والی جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، وہاں اس کا اکرام ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کی دنیا میں بھی حفاظت فرماتا ہے، اسے گمراہیوں سے، فتنوں سے بچاتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اسے ایک بہت عزت والی جگہ، اکرام والی جگہ، یعنی اپنی انعام و اکرام والی جنتوں میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد وہ حدیث جس کے اندر چند فتنوں کا تذکرہ ہے جسے ہمیں بچنے کی شدید ضرورت ہے، جن کا ایک تعلق موجود ہے آخری زمانے کے فتنوں کے حوالے سے، وہ حدیث یہ ہے، صحیح بخاری کی وہ روایت ہے، ان اوف بن مالک اشجعی قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک وہو فی قبۃ من آدم فقال، ایک صحابی رسول ہیں حضرت اوف بن مالک، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سرتاج رسول پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو آپ آرام فرما رہے تھے ایک چمڑے کے خیمے کے اندر، تو مجھے اندر بلا لیا اور مجھ سے فرمایا آپ نے، اعدد ستن بین یدی الساعہ، کہ 6 چیزوں کو گن لو، 6 چیزیں قیامت سے پہلے واقع ہوں گی، یہ 6 نشانیاں ہیں، ان 6 نشانیوں کو یاد رکھ لو یا ان کو گن لو کہ یہ 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی نشانی موتی، کہ میری موت، یعنی سرتاج رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اہل علم نے اسے
اشراط الصغرا جو ہے چھوٹی علامتوں کے اندر شمار کیا ہے کہ آپ کی بعثت اور آپ کا انتقال یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. ایک روایت میں آپ کی بعثت کے بارے میں بھی کہا گیا کہ قیامت کی نشانی ہے. تو آپ کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کی بعثت اور آپ کا انتقال ہونا یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ثم فتح بیت المقدس، کہ پھر بیت المقدس یا جسے ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں اردو میں، یعنی فلسطین، مسجد اقصی، اس کا فتح ہو جانا. یہ فتح ہوئی تھی سب سے پہلی مرتبہ عہد رسالت کے بعد، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فتح ہوئی تھی مسجد اقصی، فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ. پھر اس کے بعد دوبارہ سے عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا بعد میں، اور پھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے پھر اس کو آزاد کرایا تھا. اب یہ پھر یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور انشاءاللہ سیدنا مہدی علیہ السلام جو تشریف لائیں گے تو پھر یہ مسلمان اسے دوبارہ سے فتح کریں گے اور یہ مسلمانوں کے پاس واپس آ جائے گی انشاءاللہ. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ثم موتان یاخذ فیکم کقعاص الغنم، کہ پھر ایک وبا پھیلے گی، ایک بیماری پھیلے گی جیسے بکریوں کے اندر طاعون پھیل جاتا ہے. تو یہ جو نشانی ہے یہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری ہو چکی ہے. آپ کے دور کے اندر ایک طاعون کی بیماری پھیلی تھی جسے کہا جاتا ہے طاعون امواس. تو یہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ شہید ہوئے تھے اس طاعون کی بیماری میں. بہت سارے صحابہ کی بھی شہادت ہوئی تھی، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس کے اندر ہلاک ہو گئے تھے. تو یہ بیماری بھی، یعنی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا نمبر 4 پہ ثم استفاضۃ المال حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، کہ اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا جس کے اندر روپے پیسے کی ریل پیل ہوگی لیکن مال کی حرص ہوگی اور ناشکری ہوگی. لوگوں کے پاس مال ہوگا، تجارت عام ہو جائے گی، لوگ خوشحال ہوں گے، لیکن اتنے حریص ہوں گے، اتنی لالچ ہوگی لوگوں کے پاس کہ مال کی شدید طلب اور حرص اور لالچ ہوگی اور ناشکری ہوگی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا دور ہوگا کہ کسی شخص کو اگر 100 دینار بھی دیے جائیں تو وہ خوش نہیں ہوگا. 100 دینار بہت بڑی رقم ہوتی ہے، یعنی اس زمانے کے دینار جو ہے وہ کاغذ کی کرنسی نہیں ہوتی تھی، سونے کے بنے ہوئے دینار ہوتے تھے. تو اگر کسی کو سونے کے جو ہے نا وہ 100 دینار بھی مل جائے تو بھی اسے کم سمجھے گا، اس نعمت کو وہ حقیر جانے گا کہ 100 دینار ہے کسی کے پاس، وہ کہے گا نہیں یہ تو بہت ہی کم ہے، وہ ناراض رہے گا، اسے خوشی نہیں ہوگی، اور زیادہ حرص کرے گا اور زیادہ لالچ کرے گا. تو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے پیسے کمانے کے لیے یہ سوچتے نہیں ہیں کہ حلال ہے حرام ہے کہاں سے آیا ہے، بس مال میں اضافہ چاہتے ہیں. ایک حرص ہے، ایک لالچ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہو بس مال آنا چاہیے، چاہے حرام سے آئے نہ کوئی پرواہ نہیں ہے. تو لوگ اپنے پیسوں کو بینکوں کے اندر رکھتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، سود لیتے رہتے ہیں بینک سے پیسہ رکھوا کر. تو یہ سود ویسے لگتا ہے بظاہر کہ اچانک بہت سارا پیسہ مل گیا، لیکن پھر بھی لوگ اسے راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے، ناشکری کرتے ہیں. اسی طرح بیمہ ہے، انشورنس ہے، انشورنس کے اندر بھی اچانک بہت سارا پیسہ ملتا ہے. تو لوگوں کو پیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ان کو خوشی نہیں ہو رہی ہے اور ان کو کم لگ رہا ہے. ایک اور مزید حرص ہے، لالچ ہے اور ناشکری ہے. جوا، لوگ جوا کھیلتے ہیں، جوئے سے بھی اچانک بہت سارے پیسے مل جاتے ہیں. اسی طرح انعامی اسکیمیں ہیں، لوگ انعامی اسکیموں کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہوتے ہیں، ان کو انعامات ملتے ہیں، لاٹریاں ہیں تو لاٹری، انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈز وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو لوگوں کو زیادہ پیسے نظر آتے ہیں، پیسے مل رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہتے ہیں کہ پیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت ان کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی بدبختی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، ان کی کمبختی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اس پیسوں کے اندر نہ کوئی خیر ہے، نہ کوئی برکت ہے، نہ کوئی رحمت ہے، بلکہ وہ ایک طرح سے ان کے لیے وبال ہے. وہ پیسہ ان کے لیے وبال ہے، ایک مصیبت ہے وہ پیسہ، اور پھر بھی لوگ اس کے اوپر بھی راضی نہیں ہوتے، اسے کم سمجھتے ہیں. تو ایسی کیفیت آپ نے حدیث کے اندر بیان فرما دی تھی کہ ایک دور آئے گا، اور اس دور کو اپنی آنکھوں سے آج دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں پیسے کے لیے ہر جائز ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، حلال حرام اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، حرام طریقے سے مال جمع کرتے ہیں، جو مال ملتا ہے حرام طریقے سے اس کے اوپر بھی وہ راضی نہیں ہوتے، اور ناشکری ہوتی ہے اور طلب ہوتی ہے، اور ان کو وہ اور زیادہ جو ہے نا ان کو لالچ ہوتی ہے. پھر آپ نے نمبر 5 پہ ارشاد فرمایا ثم فتنۃ لا تداعی، اور دوسری روایت میں کہ لا یبقى بیتا من العرب الا دخلته. آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا جو کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا عرب کے کہ اس کے اندر داخل ہو جائے.
یہ بخاری کے اندر الفاظ ہیں روایت کے اندر، اور مسند احمد میں جو حدیث ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، یدخل بیت کل مسلم، کہ ہر مسلمان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، چاہے عرب ہو یا عجم ہو۔ ایسے فتنے ہوں گے جو ہر مسلمان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، کوئی گھر باقی نہیں بچے گا۔ لا یبقى بیتن، کوئی گھر باقی نہیں بچے گا جس کے اندر یہ داخل نہ ہو، یعنی ہر مسلمان کے گھر میں یہ فتنے داخل ہوں گے۔ تو یہی جو ہے پانچواں نقطہ، کہ پھر ایسا فتنہ آئے گا جو ہر گھر کے اندر داخل ہوگا۔ یہی میرا موضوع ہے آج کے درس کا، اسی سے میں نصیحت حاصل کرنی ہے، لیکن چھٹا نقطہ بتا کے پھر میں اس کی زیادہ تفصیل کے اوپر آتا ہوں۔ چھٹی نشانی آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ثم ہدنۃ تکون بینکم و بین بنی الاصفر، کہ پھر تم میں اور یعنی عربوں کے اندر، اور بنی اصفر اس سے مراد ہے اسرائیل، اس سے مراد ہے عیسائی نصرانی، کہ عربوں کے اندر اور عیسائیوں کے درمیان، عربوں میں اور عیسائیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی، ایک صلح ہوگی عربوں میں اور عیسائیوں میں۔ فَيَقْدِرُونَ، پھر وہ غداری کریں گے۔ کون؟ عیسائی۔ عیسائی عربوں کے ساتھ غداری کریں گے، انہیں دھوکہ دیں گے، تو ان کے غداری، ان کے دھوکہ دہی کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے درمیان جنگ ہو جائے گی۔ فَيَأْتُونَكُمْ فِي ثَمَانِينَ غَایَةً تَحْتَ كُلِّ غَایَةٍ 12 أَلْفًا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس صلح کے بعد عیسائی عربوں کے ساتھ غداری کریں گے، ان کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی کریں گے، اور اس کے بعد ان کے درمیان جنگ ہوگی، تو وہ 80 مورچے لگائیں گے عربوں کے خلاف۔ 80 جھنڈے جو ہے نا گاڑ دیں گے، یعنی جھنڈے سے مراد یہ ہے کہ ایک مورچہ ہوگا جہاں پہ دشمن کی فوج اکٹھی ہوتی ہیں حملہ کرنے کے لیے، اسے مورچہ کہتے ہیں، تو دشمن کا جھنڈا لگایا جاتا ہے۔ تو 80 جھنڈے لگائیں گے، 80 مختلف مقامات کے اوپر مورچے قائم کریں گے، وہاں ایک جھنڈا لگایا جائے گا ان دشمنوں کا، اور ہر جھنڈے کے نیچے یعنی مورچے کے اندر 12,000 فوجی ہوں گے ان کے۔ تو 80 جو ہے نا مورچے ہوں گے، ہر مورچے میں 12,000 جو ہے نا وہ فوجی ہوں گے۔ تو یہ میرے خیال سے یہ ٹوٹل بنتے ہیں 9,60,000، تقریباً 10 لاکھ۔ 10 لاکھ کے لشکر کے ساتھ جو ہے عربوں کے اوپر یہ حملہ کریں گے۔ پھر بہرحال یہ بڑی طویل جنگیں ہوں گی، ملحمۃ الکبریٰ، پھر آخر میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ وہ دور ہے جب سیدنا مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے، مسلمانوں کی قیادت انہی کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو یہ 6 نشانیاں آپ نے بیان فرمائی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو، کہ قیامت سے پہلے ان 6 چیزوں کو گن لینا، یہ 6 چیزیں ظاہر ہوں گی، اس کے بعد قیامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو نصیحت کے لیے جو نقطہ ہے وہ ہے نمبر 5، کہ پھر ایک ایسا فتنہ ہوگا جو ہر گھر کے اندر داخل ہوگا۔ تو ویسے جیسے میں نے شروع میں بتایا یہ بات، کہ ہمیں تو ویسے ہر گناہ سے بچنا ہے، چھوٹے بڑے ہر گناہ سے اجتناب کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ لیکن اس نقطے کے اندر، اس نشانی کے اندر جو جن فتنوں کا تذکرہ ہے، ہمیں سے خصوصی طور پہ بچنے کی ضرورت ہے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک ایسا فتنہ ہوگا جو ہر گھر کے اندر داخل ہوگا، کوئی گھر اس سے بچ نہیں سکتا، محفوظ نہیں ہوگا، ہر گھر کے اندر وہ فتنہ جو ہے وہ پہنچ کے رہے گا۔ اب اس کی شرح کیا ہے؟ حدیث کے اندر تو اس کی جو ہے نا تفصیل موجود نہیں ہے کہ وہ فتنہ کیا ہے، لیکن اہل علم نے قرآن و حدیث کی نصوص میں ہی، اور جو حالات سامنے ہیں انہی کو سامنے رکھ کے جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی اس فتنے کے متعلق یہ بتایا ہے کہ یہ کچھ گناہ ہیں، یہ کچھ گناہ ہیں جو ہر گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ گناہ میں نے بتایا کہ میں اس کی وضاحت کروں گا کہ ان کا تعلق یہ اشراط الساعہ، آخری زمانے کے فتنے، لڑائیاں اور یہ جو جنگیں ان کے ساتھ کیوں ہیں، کیونکہ یہ ایسے گناہ ہیں جو امت مسلمہ کے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں خصوصی طور پہ یہاں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اپنے بچاؤ کا سامان کریں، کیونکہ یہ وہ فتنے ہیں، یعنی یہ وہ گناہ ہیں جو امت مسلمہ کے خلاف بطور ہتھیار، ایز اے ویپن استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ ایک سازش ہے دشمن کی، یہ ایک جنگ ہے، یہ ایز اے ویپن استعمال ہو رہے ہیں یہ گناہ۔ تو یہ کون سے گناہ ہیں؟ سب سے پہلے گناہ کی علماء نے نشاندہی کی ہے کہ وہ تصویر کا فتنہ ہے۔ وہ فتنہ کون سا ہے جو ہر گھر کے اندر داخل ہوگا؟ وہ تصویر کا فتنہ ہے۔ آج دیکھیں ہر گھر کے اندر یہ فتنہ موجود ہے، ٹیلی ویژن کا، سیٹلائٹس کا، نشریات کا۔ تو یہ جو چینلز ہیں، چاہے وہ تفریحی چینلز ہوں جس کے اندر تفریحی پروگرام آتے ہیں، طنز و مزاح کے یا اور پروگرامز آتے ہیں، یا فلمیں یا ڈرامے، یا اسپورٹس چینل ہوں جس میں اسپورٹس دکھائی دیتے ہیں، یا نیوز چینل ہوں، یہ ہر کسی بھی قسم کے جو چینلز ہیں یہ پوری دنیا کے اندر، اگر ان کے اوپر ریسرچ کی جائے نا، ان کا کنٹرول جو ہے یہ ان دشمنوں کے پاس، یہودیوں کے پاس ہے۔ زیادہ تر چینلز کے جو مالکان ہیں وہ انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ انہی سے ہی کنٹرول ہوتے ہیں، ریموٹ کنٹرول۔ تو جو یہ چینلز ہے، جو یہ نشریات ہیں جو ہم ٹی وی پہ دکھاتے ہیں نا اپنے بچوں کو،
تو وہی چیز دکھا دیں جو وہ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو دکھانا، اور یہ ایز اے ویپن استعمال ہو رہی ہے نوجوان نسل کے خلاف، امت مسلمہ کے نوجوان نسل کے خلاف، کہ ان کو وہی چیز دکھائی جائے جو دشمن چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انہیں وہ پریکٹیکل مسلم بننے ہی نہ دیں، عملی مسلمان، عمل کے ساتھ جو عمل کرنے والے اچھے مسلمان ہیں نا، یہ وہ نہ بن سکے۔ یہ ان کے چینلز دیکھ کے، ان کے پروگرامز دیکھ کے، ان کی نشریات دیکھے، وہ وہی جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے بن جائے مسلمان، اور آج یہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج کے جو نوجوان نسل ہے وہ دین اسلام سے بہت ہی دور ہے، وہ جہاد کرنے کے قابل نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ تو ہر جگہ جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ میں تو ایک کامن پریکٹس جو پورے معاشرے کی نظر آتی ہے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، کوئی سے ناراض نہ ہو، میں سب کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، یہ تو ایک نصیحت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اپنی اصلاح کریں ہم۔ لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، مائیں ٹی وی لگا کے دے دیتی ہیں، بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، یہ باقاعدہ ان کارٹون جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر، وہی باتیں جو وہ دیکھتے ہیں، اور کارٹون کے ذریعے ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے، ان کی ذہنی تربیت ہو رہی ہے انہی خطوط پہ جس پہ دشمن چاہتے ہیں۔ تو وہ کیسے جو ہے نا وہ محمد بن قاسم یا سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بنیں گے؟ کیسے صحابہ کی طرح ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے اندر وہ جرت، وہ بہادری، وہ شجاعت، وہ جہاد کے لیے جذبہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ بچپن سے ہی وہ جو ہے نا وہ یہی چینل دیکھ رہے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں سب ٹی وی کے آگے جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چینلز کے اندر وہی دکھائی دیتا ہے جو وہ چاہتے ہیں، وہ اس کو ایسے ہمارے ذہنی، یہ جو ہے نا یہ مینٹلی ویپن ہے، یہ ذہنی طور پہ اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ ذہن خراب کیے جاتے ہیں، اخلاق خراب کیے جاتے ہیں، اور یہ دیکھ دیکھ کے مسلمان بالکل سمجھے ایک طریقے سے اپاہج نالائق ہو جاتا ہے، وہ کسی قابل نہیں رہتا کہ ان کے خلاف جہاد کر سکے، ان کے خلاف کچھ کر سکے، وہ عملی طور پہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں پہلے دور کے مسلمان جو انہوں نے کتنے عظیم جو ہے دنیاوی کارنامے بھی کیے، عظیم ایجادات، یہ سائنس کے جو جدید سائنس ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، اس کے پائنیئرز یہ مسلمان سائنسدان ہوتے تھے۔ لیکن آج کل ٹیکنالوجی کے اندر یہی لوگ آگے ہیں، مسلمان سب سے پیچھے ہیں۔ مسلمان اسپورٹس دیکھ رہے ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہیں، میچز دیکھ رہے ہیں، مسلمان بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، فلمیں، ڈرامے یا پروگرام دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ نیوز چینل بھی انہی کے کنٹرول کیے ہوئے ہیں، تو وہ جو چاہتے ہیں وہی دکھاتے ہیں، جس سے ان کی ذہنی تربیت ہوتی ہے، ذہن سازی ہوتی ہے۔ تو یہ فتنہ ہے، تصویر کا فتنہ، جو بطور ہتھیار امت کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری نشاندہی کی اہل علم نے کہ یہ موسیقی کا فتنہ ہے جو ہر گھر کے اندر موجود ہے، ہر گھر کے اندر موسیقی، گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، تو یہ آلات موسیقی جو ہر گھر کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، موبائل سب کی جیب میں ہے، سیٹلائٹس موجود ہیں، نشریات موجود ہے، ایل سی ڈیز لگی ہوئی ہیں، ہر وقت جو نا موسیقی چل رہی ہوتی ہے، بچے میوزک کے عادی ہیں۔ تو جو نسل میوزک کی عادی ہو جائے پھر وہ جہاد نہیں کر سکتی۔ جو نسل میوزک کی، بے حیائی کی چیزیں دیکھنے کی، فلمیں، ڈرامے، پھر وہ عملی طور پہ کچھ نہیں کر سکتی، پھر وہ اسلام کی خدمت نہیں کر سکتی، پھر وہ ناکارہ ہے۔ مجھے ایک کال یاد آتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کال واقعی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا ہے یا کسی اور کا ہے، بہرحال یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا ایک کال ہے، ہو سکتا ہے سند مجھے نہیں پتا کہ واقعی ان کا کال ہے کہ نہیں، لیکن میں نے یہ بات پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے علماء مشائخ سے، اور یہ بات میں نے پڑھی بھی کتابوں کے اندر کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی قوم سے لڑائی کیے بغیر، قتال کیے بغیر اس کے اوپر فتح پالو، اس کے اوپر جو ہے سے شکست دے دو، تو اس کی نوجوان نسل کے اندر بے حیائی کو پھیلا دو، پھر تمہیں اس کے لیے لڑنے کے لیے تلواروں کی، تیر کمانوں کی، نیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بس تم اس قوم کے نوجوانوں میں بے حیائی کو پھیلا دو، تم اس قوم کو آسانی سے ذیل کر دو گے، شکست دے دو گے۔ تو بات بالکل صحیح ہے یہ کہ جب نوجوان نسل کے اندر یہ بے حیائی پھیل جائے، میوزک سے محبت، گانا بجانا، فلمیں، ڈرامے، پھر وہ جہاد کے، لڑائی کرنے کے قابل نہیں رہتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا فتنہ ہے، موسیقی کا فتنہ، جو ہر گھر کے اندر موجود ہے، تو یہ ایز اے ہتھیار یہ بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تیسرا فتنہ ہے سوشل میڈیا کا فتنہ۔ آج دیکھیں، آج پوری امت مسلمہ زیادہ تر وقت اپنا موبائل کے آگے استعمال کرتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ آج کل ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ آج کل جو ہے بس ہم ہر وقت آن لائن ہوتے ہیں، یہ ہر وقت آن لائن رہنا یہ بہت ہی خطرناک ہے، حتیٰ کہ نمازوں کا ٹائم ہو جاتا ہے، مساجد میں اذان آ رہی ہوتی ہے، ہم کو ایسی چیز کے اندر مصروف ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہاں تھوڑی دیر میں اٹھتے ہیں، تھوڑی دیر میں بند کرتے ہیں، ہماری جماعت نکل جاتی ہے،
نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم عبادتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے دنیاوی کام کاج سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے گھروں کے اندر جو ہے نا اختلافات ہوتے ہیں، میاں بیوی میں، بھائی بہنوں میں، والدین بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں، کسی وجہ سے، اس موبائل کی وجہ سے، اس سوشل میڈیا کا فتنہ، کہ آج کل کے بچے کسی قابل نہیں رہے، ہر وقت موبائل موبائل موبائل۔ ماں باپ کے کام کہتے ہیں کہ فلاں کام کر لو، وہ جواب نہیں دیتے، سنی انسنی، کیونکہ پورا دھیان، پوری توجہ موبائل کی طرف ہے۔ اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں، کان بھی خراب ہو رہے ہیں، دماغ کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں نا، خلیات ہوتے ہیں، وہ اس سے موبائل کے جو سے زیادہ دیکھنے سے، زیادہ اس کو استعمال کرنے سے، اس کے اندر ایسی خطرناک ریز ہوتی ہیں کہ دماغ کے سیلز جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں، اور دماغ کا کینسر بھی ہو جاتا ہے بچوں کو، دماغ کمزور ہو رہا ہے، بچوں کی یادداشت ختم ہو رہی ہے، موبائل کے بیجا استعمال سے بچوں کی یادداشت کے اوپر اثر ہو رہا ہے، ان کی ذہنی دماغی کارکردگی پرفارمنس کے اوپر اثر ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ کتابوں سے علم حاصل کرتے تھے، اب اسکولوں کے اندر بھی بچوں کو آئی پوڈز اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا آلات دے دیتے ہیں، اکوپمنٹس، انہی سے علم حاصل کرو، کتابیں PDF فارمیٹ کے اندر۔ تو یہ پورا ایک فتنہ ہے۔ جو پہلے ایک جو ہے نا پبلش کی ہوئی کتابیں ہوتی تھی نا، وہ کتابوں کا دور ختم ہو گیا۔ آج کے نوجوان نسل تو اول تو مطالعہ کرتی نہیں ہے، اور مطالعہ کرے گی بھی تو موبائل کے اندر۔ حتیٰ قرآن پاک کی تلاوت بھی مصحف سے نہیں ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ آج کل یہ مصحف تلاوت ہوتی ہے، اکثر لوگ موبائل سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ایسے فتنے ہیں، حتیٰ کہ رمضان کے اندر دیکھتے ہیں تراویح کے دوران کوئی خشوع و خضوع نہیں ہے، امام صاحب نے قیام شروع کر دیا ہے، وہ جیب کے اندر موبائل ڈھونڈ رہے ہیں، موبائل نکال رہے ہیں، امام صاحب کون سی صورت ہے وہ کھول رہے ہیں، آگے پیچھے باقی نمازوں کی نماز بھی متاثر ہو رہی ہے، کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے، ایک طرح سے بس موبائل میں اندر جو ہے وہ قرآن پاک کی جو ہے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ موبائل کو بند کرو، جو تلاوت سنائی دے رہی ہے خشوع و خضوع کے ساتھ قیام میں کھڑے رہو، ادب سے اللہ کے آگے تلاوت کو سنو، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ موبائل کا فتنہ ایسا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی موبائل سے تلاوت نہ کرے، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ مصحف سے تلاوت کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر کوئی کرنا چاہے تو موبائل سے حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے، مگر وہ روحانیت پیدا نہیں ہوتی جو مصحف سے تلاوت کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور تراویح کے دوران جو ہے وہ موبائل کو جیب میں رکھنا چاہیے، اور قرآن کی جو قرأت ہے، تلاوت امام صاحب کو ویسے ہی سننی چاہیے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع آ گیا بیچ میں۔ یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ موبائل کا کم سے کم استعمال کریں، کم سے کم استعمال کریں، بلا وجہ زیادہ تر جو ایسی اپلیکیشنز ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ ایک بات کہتے ہیں نہیں موبائل کے تو بڑے فائدے ہیں، بہت سارے دین کے کام ہوتے ہیں، دنیا کے کام ہوتے ہیں، بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ہمیں ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، موبائل کے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن دو باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ موبائل سے جو انفارمیشن ملتی ہے نا، انٹرنیٹ سے، گوگل سے، وہ سارے کی ساری صحیح نہیں ہوتی، اوتھینٹک نہیں ہوتی۔ یہ وہی انفارمیشن اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا پورا کنٹرول جو ہے نا ان کا یہودیوں کے ہی ہاتھ میں ہے، ہر چیز ان کی صحیح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ بہرحال صحیح چیزیں بھی موجود ہیں، بہت اس کے فائدے بھی ہیں، بہت ساری دین کی باتیں پتہ چلتی ہیں، لیکن ہر چیز کو یہ نہ سمجھے کہ بس بغیر تحقیق کے یقین نہ کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ موبائل کے فائدے ضرور ہیں، لیکن اس موبائل کے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں فائدے کے مقابلے میں، نقصانات زیادہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ نقصانات جو ہیں وہ غالب ہیں فائدے کے اوپر، فائدہ مغلوب ہو جاتا ہے، نقصان غالب آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت سوچ سمجھ کے، بہت ہی احتیاط سے موبائل کا استعمال کریں، خاص طور پہ بچوں کی تربیت کریں، بچوں سے موبائل لے لیں، بچوں کو عادی نہ بنائیں، کہ چھوٹے بچے ہیں معصوم سے، وہ کھانا نہیں کھا رہے جب تک ان کو موبائل نہ دیا جائے، جب تک کارٹون لگا کے نہ دیے جائیں۔ تو بہرحال یہ ایسے فتنے ہیں جو امت کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اس سے امت کو نقصان ہو رہا ہے، یہ امت جہاد کے قابل نہیں رہی ہے ان فتنوں کی وجہ سے، تصویر کا فتنہ، موسیقی کا فتنہ اور سوشل میڈیا کا فتنہ، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آخری فتنے کا انشاءاللہ تذکرہ کر کے میں مکمل کرتا ہوں آج کی نصیحت کو۔ آخری فتنہ جس کی نشاندہی کی اہل علم نے، کہ نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ پھر ایسے فتنے ہوں گے جو ہر گھر میں داخل ہوں گے، کوئی گھر اس سے بچے گا نہیں۔ اس سے ایک مراد یوں بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سود کا فتنہ ہے، بینکوں کا فتنہ ہے، انٹرسٹ، سود۔ سود کا فتنہ بھی ایک ایسا فتنہ ہے جو ہر گھر کے اندر الا ماشاء اللہ جسے اللہ بچا لے، ہر گھر کے اندر کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی شکل میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ داخل ہو جاتا ہے۔ اس میں اب یہ بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بالکل سود کا جو نا استعمال نہیں کرتے، نہ سود دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے بچا لیا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح اس کا دواں ہی سود کا آ جاتا ہے۔ کیوں؟ آج کل ہم جو چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں نا، تو جو بھی دنیا کے اندر انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہوتی ہے، فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، وہ سب بینکوں کے تھرو ہوتی ہے، تو بینک وہاں انوالو ہوتا ہے تو سود وہاں انوالو ہو جاتا ہے۔
بہرحال ایسی چیز ہے جو ناگزیر ہے، جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم نے کوئی چیز خریدی ہے تو وہ باہر سے آئی ہوئی ہے، اور وہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہوتی ہی پورے سودی معاملات کے اوپر ہے، بینکوں کے ذریعے ہے۔ بہرحال ایک طویل موضوع ہے، لیکن اس سے تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان پھر بھی کوشش کرے کہ بینکوں کے اندر کبھی بھی ضرورت ہو تو صرف کرنٹ اکاؤنٹ رکھے، کبھی بھی جو سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ نہ رکھے، کبھی بھی بینک سے کریڈٹ کارڈ نہ لے، ٹھیک ہے؟ ڈیبٹ کارڈ کے اندر سود نہیں ہوتا، وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن کریڈٹ کارڈ نہ لے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں مگر ٹائم کے اوپر پیمنٹ کر دیتے ہیں تو سود نہیں دیتے۔ اگرچہ وہ ٹائم پہ پیمنٹ کر دیں، لیکن جو انہوں نے کریڈٹ کارڈ لے لیا ہے نا، یہ معاملہ ہی سودی معاملہ ہے، انہوں نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں، ان کے سگنیچرز ہیں، تو سودی معاملے کو لکھنے والا، لکھوانے والا، اس کے اوپر دستخط کرنے والا، اس کے اوپر گواہ بننے والا، معاملہ کرنے والا، کرانے والا، سب اس لعنت کے اندر آ جاتے ہیں، اس کے گناہ کے اندر شامل ہیں۔ تو کریڈٹ کارڈ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے بس، کہ ہم تو ٹائم کے اوپر پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ انسان پیمنٹ نہیں کر پاتا۔ 60 ڈیز کا ٹائم تھا، 40 ڈیز کا، جو بھی ٹائم ملا تھا استعمال کر لیا، کریڈٹ کارڈ پیمنٹ نہیں کر سکا، بھول گیا، پیسے نہیں ہوئے، اچانک ٹریفک کے اندر پھنس گیا، کسی نہ کسی طرح شیطان اس کو بلا دیتا ہے، مصروف کرا دیتا ہے، یا وہ پیمنٹ نہیں کر پاتا، پھر وہ سود دینے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور معاملہ تو اس حد تک ہے کہ مجھے باقی کا تو نہیں پتا شہروں کا، میں کراچی کی بات کروں کہ ہم کراچی کے اندر جو بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، اگر یہ ٹائم کے اوپر پیمنٹ نہ کریں، ایک دن ڈیو ڈیٹ نکل گئی، اب اگلے دن جو ہے اس کے اندر سود لگ جاتا ہے، 500 روپے ایکسٹرا دینے ہیں۔ یہ ایکسٹرا کس چیز کے دینے ہیں؟ یہ سود ہے۔ بچوں کی اسکول کی فیس کے معاملات ہیں، واؤچرز مل جاتے ہیں، واؤچر ایکسپائر ہو گیا، پیمنٹ نہیں کر سکے، اب دوسرا واؤچر ملے گا، اس میں 100 روپے زیادہ ہر دن کے حساب سے، یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ تو سود سے بچنا آج کل کے دور میں انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ جتنا بچ سکے وہ بچے سودی معاملات سے، بینک سے کبھی کوئی اس طرح کا لین دین نہ کرے، کوئی لون نہ لے، نہ گاڑی لے، نہ گھر لے، اور نہ اس طرح کی ٹرانزیکشنز کرے، نہ کریڈٹ کارڈ لے، صرف کرنٹ اکاؤنٹ مینٹین کرے، اگر ضرورت ہے تو ضرورت کے مطابق استعمال کرے بینکنگ سروسز کو، اس کے زیادہ علاوہ استعمال نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی ایک ایسا ہتھیار ہے سود جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ سود کا نظام شروع کرنے والے، بینکوں کو شروع کرنے والے، بینکنگ سب سے پہلے جو بینک تھا وہ کس نے شروع کیا؟ یہودیوں نے۔ یہ کرنسی نوٹ شروع کرنے والے کون تھے؟ یہودی تھے۔ تو یہ دنیا کی معیشت ہے ان کے کنٹرول میں ہے، وہ چلاتے ہیں۔ ایکسچینج ریٹ ڈالر اتنے کا، درہم اتنے کا، پاکستانی روپیز اتنے کے، یہ سب کون مینٹین کرتا ہے؟ یہودی۔ ایکسچینج ریٹ وہ کنٹرول کر رہے ہیں، معاملات کو، وہ ٹرانزیکشن کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں وہ سب انہی کے کنٹرول میں ہیں۔ تو اگر آج صرف امت مسلمہ اپنے آپ کو وہ جہاد نہیں کر پا رہی ہے، صرف اس سود سے اپنے آپ کو بچا لینا کہ ان کو سود کا فائدہ نہ ملے، یہودیوں کو سود کا فائدہ نہ ملے، اگر سود سے اپنے آپ کو بچا لے، پوری امت مل کے، ایک ملک نہیں، دو ملک نہیں، سارے اسلامی ممالک اگر صرف سود کے نظام کو اپنے ملکوں سے ختم کر دیں، ان کی معیشت بیٹھ جائے، ان کی معیشت بیٹھ جائے گی، ان کی تجارتیں بیٹھ جائیں گی، کمپنیاں بیٹھ جائیں گی، یہ خود جو ہے گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے، یہ معافیا مانگیں گے۔ ان کی جو وہ بہت کم ہے تعداد میں، لیکن ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی، ان کے پاس پیسہ ہے، پوری دنیا کی معیشت یہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور آج یہ باتیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے والے یہی اللہ کے دشمن ہیں، جو انتہائی کم تعداد میں ہیں، لیکن ان اتنے سازشی ہیں، اتنے مکار ہیں، یہ اتنے چال باز ہیں کہ انہوں نے چالاکیاں کر کے، مکاریاں کر کے، سازشیں کر کے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے۔ تو پوری دنیا کے جو فائنینشیل سسٹمز ہیں، معیشت کا نظام ہے، اکنامک سسٹم، وہ یہ چلاتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ ایک حکومتی سطح کے معاملات ہیں، اگر ہر حاکم جو ہے، جو اسلامی ممالک کے جو سربراہ ہیں، حاکم، اگر ان چیزوں کو سمجھے، اس کی تحقیق کرے، علم حاصل کرے، اور پھر اگر ان چیزوں سے اپنے ملک کو بچا لے، تو ان کی معیشتیں ڈوب جائیں گی۔ بہرحال ہمارے لیے، عام آدمی کے لیے کیا نصیحت ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق جو تم کر سکتے اس حد تک ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تصویر کا فتنہ دیکھا، 100% تصویر کے فتنے سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی تصویریں تو ضروری ہیں ہر جگہ، کیوں؟ کرنسی نوٹس کے اوپر ہیں، کیسے بچیں گے؟ تصویر ہماری شناختی کارڈ کے اوپر ہے، پاسپورٹ کے اوپر ہے، وہ سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے۔ تو ہر شخص کہے میں 100% تصویر سے بچ جاؤں، تو وہ بچ نہیں سکتا، لیکن جس حد تک بچ سکتے اس سے تو بچاؤ۔ آج کل تو بچوں کی اتنی زیادہ خراب عادت ہو گئی ہے، ہر 1 گھنٹے میں نہیں تو آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں اپنی سیلفی لے رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں سیلفی، کوئی مہمان آ گیا سیلفی، کہیں جا رہے ہیں سیلفی، تفریح کے لیے جا رہے ہیں سیلفی، حتیٰ کہ نیکیاں کر رہے ہیں مسجدوں میں سیلفیاں، مسجد حرم کے اندر، بیت اللہ میں
مناسک ادا کرتے ہوئے، عمرے کے مناسک، حج کے مناسک، سیلفیاں، مسجد نبوی کے اندر سیلفیاں، تو یہ کیا ہے؟ کون سی یہ عبادت ہے؟ بلا وجہ تصویر کھینچنا اپنی، تو یہ بالکل بھی جو ہے نا جائز نہیں ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ گناہ ہے اور یہ فتنہ ہے. تو اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. 100% بچنا ممکن نہیں، لیکن جتنا بچ سکتے ہیں وہ بچائیں. ایسے موسیقی کا فتنہ ہے، بچائیں اپنے آپ کو موسیقی کے فتنے سے. سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، اس سے بچائیں. اب کوئی شخص ہے کہ سوشل میڈیا میں استعمال نہ کروں تو یہ ممکن نہیں ہے، تو استعمال کرو، لیکن ڈرتے ہوئے، ضرورت کے مطابق بچتے ہوئے. ٹھیک ہے؟ ایسے ہی سود کے معاملات ہیں، جتنا بچ سکو اس سے بچو. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ نوی نصیحت ہے کہ یہ کچھ ایسے فتنے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ فتنے استعمال ہوتے ہیں امت کے خلاف بطور ہتھیار. ٹھیک ہے؟ امت کو کمزور کرنے کے لیے، امت کو نقصان پہنچانے کے لیے، کہ مسلمان کی طاقت بن کے ایک ابھر کے سامنے نہ آ جائے ان کے خلاف. ان کے لیے ان کو ذہنی طور کے اوپر کمزور کر دو، ان کو جو ہے نا اخلاقی طور پہ کمزور کر دو. انہیں اس قابل ہی نہ رہنے دو کہ وہ اٹھ سکیں، لڑائی کر سکیں، اور جو ہے نا اپنی ایک جو کھویا ہوا پچھلا مقام تھا، جو ایک عظمت و رفتوں کا جو مقام تھا، مسلمان غالب تھے، مسلمان حاکم تھے، کہ اس مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہو جائیں. تو یہ ایک سازشیں ہیں. ان سازشوں کو سمجھنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.